بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس و بلاغہ، 22 نمبر سبق ہے وقد تخرج عن معنى الأصل إلى معاني أخرى۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ امر کیا ہے؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء ہم پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بلند مرتبے کے شخص، کسی بلند مرتبے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کم مرتبہ سے کسی کام کے لازمی طور پر کرنے یعنی وجود میں لانے کا مطالبہ کرے جب جو بواقع طلب موجود نہ ہو۔ یہ تعریف ہم کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تین چیزیں اس میں، ایک ہے طلب الفعل، ایک ہے علی وجہ الاستعلاء، ایک ہے مع اللزوم، مع الوجوب یا مع اللزوم۔ یہ تین چیزیں ہیں امر میں۔ طلب فعل ہے، وہ طلب فعل استعلاء کے ساتھ ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو دوسرا ہے وہ کم مرتبہ ہے۔ مع اللزوم، اور یہ کیا ہے کہ اس سے لزوم اور وجوب ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں امر میں، اور پچھلے سبق میں ہم اس کی صیغے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اصل میں معنی حقیقی اس کا یہ ہے کہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم، لیکن کبھی کبھی یہ امر کی جو صیغے ہے یہ اپنے معنی اصلی سے دوسرے معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں، یعنی اپنے معنوں میں مستعمل نہیں ہوتے بلکہ دوسرے معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہو؟ سیاق و سباق، یعنی اس سے آگے پیچھے جو بات ہے اس سے پتہ چلے، اور اس میں موقع محل کو دیکھ کر اس میں کیا ہو؟ قرینہ لفظیہ اور قرینہ عقلیہ۔ یہ اس کے لیے شرط ہیں کہ سیاق سباق اور موقع محل کو دیکھ کر اس میں قرینہ لفظیہ اور قرینہ عقلیہ پائے جائے، یا قرینہ لفظیہ پائے جائے یا قرینہ عقلیہ پائے جائے کہ یہ امر کی جو صیغہ، امر کا جو صیغہ ہے یہ اپنے اصلی معنی میں مستعمل نہیں ہے، یہ معنی مجازی میں مستعمل ہے۔ اور اگر قرینہ نہ پایا جائے، قرینہ لفظی یا قرینہ عقلیہ نہ پایا جائے تو امر جو ہے وہ اپنی ہی معنی میں مستعمل ہوگا، طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم۔ جس طرح اقیم الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ والامر للوجوب، لیکن اس کے اور بھی قاعدے ہیں کہ امر مستحب کے بعد آ جائے تو وہ مستحب، اور وہ قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر امر کا جو معنی ہے وہ کبھی کبھی امر کی جو معنی ہے وہ کبھی کبھی اپنے معنی سے ہٹ کر دوسرے معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پر 12 ہے، لیکن ہم نے 6 ذکر کیے تاکہ سبق جو ہے وہ مختصر ہو اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تفہمو، کہ یہ پتہ چلے گا، تفہمو من سیاق الکلام، سیاق کلام سے پتہ چلے گا کہ بات کس چیز کی چل رہی ہے، یہاں پر امر صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ وقرائن احوال، قرائن الاحوال، احوال کے قرائن سے پتہ چلے گا کہ یہاں امر اپنے معنی حقیقی میں ہے یا امر اپنے معنی مجازی میں ہے۔ ابھی یہاں پر کالدعاء، امر کا صیغہ جب دعا میں مستعمل ہو، کس چیز میں مستعمل ہو؟ دعا میں۔ اوزعنی، اوزعنی، رب اوزعنی،
अन अशकुरा निअमतक। अब यहाँ पर आप देख ले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, अपने रब से मज़ीद तौफीक की दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह मुझे शुक्र अपना तेरी जो नेमत है उस पर शुक्र करने की मज़ीद तौफीक दे दे। यहाँ पर एक तो अमर नहीं है यहाँ पर, यानी तलबुल फ़िआल सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो हम किस में मज़मून जो है मज़मून में इस पर नज़र करेंगे और सुलेमान अलैहिस्सलाम वो देखेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने आप को बड़ा समझते हैं, अल्लाह ताला से तलबुल फ़िआल करते हैं मअल लुज़ूम, या वो अपने आप को बंदा समझता है। तो ये तो ज़ाहिर है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो अपने आप को अल्लाह ताला के मुकाबिल कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता। तो इससे ये पता चला कि ये अमर नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान जो है वो का शान जो है वो बहुत बुलंद है। तो इस वजह से जब छोटा बड़े से मांगता है अपना काम करने के लिए तो उसको दुआ कहते हैं, और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हो तो उसको दुआ कहते हैं। दूसरी बात यह कि मज़मून से भी पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो एतराफ़ बंदगी का एतराफ़ भी करता है, अपने एहसानमंद होने को ज़ाहिर करता है और ये चाहता है कि जिस तरह मैं आपने नेमतें दी है मैं शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मुझे मज़ीद शुक्र करने की तौफ़ीक दे दे मज़ीद। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर सीगा औज़ानी जो है ये अमर के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए, दुआ के लिए। तो माने हकीकी अमर में मुस्तअमल नहीं है बल्कि माने मजाजी दुआ में मुस्तअमल है। इसमें दुआ वल इल्तिमास, वल इल्तिमास है कौले का लेमन, आपका ये कौल उसको युसावी का। अभी यहाँ पर दुआ अमर में क्या है कि एक बड़ा है एक छोटा है, एक आला मर्तबा एक कम मर्तबा है। दुआ में क्या है कि कम मर्तबा वाला मांगे बड़े मर्तबे वाले से। इल्तिमास में क्या है कि दोनों बराबर है मर्तबे में, दोनों दोस्त है, दोनों रफ़ीक है। और मुतकल्लिम जो है जो कहता है कि आतिनी, ये मुतकल्लिम है, ये कौन है, मुतकल्लिम है। और जिससे कहता है आती अंता, यानी आप मुझे दे दे किताब, तो वो मुखातब जो है, मुखातब और मुतकल्लिम दोनों क्या है, आपस में दोस्त है, दोनों बराबर है। तो जब बराबर एक दोस्त दूसरे से कोई चीज़ मांगता है तो उसको दरख्वास्त और इल्तिमास कहते हैं, और वो उससे चाहता है कि आतिनी, तो आतिनी अभी देख ले ये क्या है, सीग़ा अमर है। और जो ये किताब मांगता है ये अपने आप को बड़ा नहीं समझता, अपने आप को बड़ा नहीं समझता। तो यहाँ पर करीना इस पर यह है कि ये दो दोस्त है, और दोस्त जब दोस्त से कोई चीज़ मांगता है तो कोई भी छोटा बड़ा उसमें नहीं होता। तो इसलिए इसको हम किस पर महमूल करते हैं, इल्तिमास पर। तो यहाँ पर अमर जो है ये माने मजाजी में मुस्तअमल है, और माने मजाजी का क्या है, इल्तिमास है, या अमर वजूब के लिए, यानी अमर तलबुल फ़िआल अला वजहिल इस्तिअला मअल लुज़ूम या मअल वजूब नहीं है। अब यहाँ पर वत्तमन्नी, यानी यहाँ पर सीग़ा अमर तमन्ना के लिए मुस्तअमल है, तमन्ना के लिए क्या मुस्तअमल है। यहाँ पर फ़ेल अमर क्या है, इन जली, ये फ़ेल अमर है, इन जली क्या है, फ़ेल अमर है। और यहाँ पर करीना क्या है, करीना ये है कि शायर जो है, शायर कौन है, शायर इम्रुल कैस है, और शायर का मुखातब जो है वो कौन है, लैल है, लैल क्या है, लैल में है। तो यहाँ पर करीना ये है कि शायर जो है ये इससे तलब फ़ैल नामुमकिन है, लैल से ये फ़ैल को तलब नहीं कर सकता। लेकिन ये जब तलब नहीं कर सकता इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तमन्ना कर रहा है कि ये रात जो है ये जाए और सुबह हो जाए, बस ये चाहता है। और फिर उसमें ये भी कहते हैं कि अगर आप चले जाए तो वमल इस्बाह मिन कभी अमसल, सुबह में भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन रात से कहते हैं कि आप चले जाएँ। तो यहाँ पर सिर्फ तमन्ना कर रहा है कि रात ख़त्म हो जाए बस,
تو یہاں پر انجلی فعل یہ تمنا کے لیے ہے، وہ تمنی یہ تمنی کے لیے ہے، یعنی معنی مجازی میں ہے اور معنی اصلی میں مستعمل نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی امر جو ہے جس طرح دعا کے لیے مستعمل ہے، جس طرح التماس کے لیے آتا ہے، اس طرح تمنا کے لیے بھی آتا ہے۔ شعر ہے اعلیٰ، یہ حرف تنبیہ ہے۔ ایو موصوف ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، ہائے تنبیہ ہے۔ اللیل موصوف ہے، الطویل اللیل الطویل یہ صفت ہے۔ موصوف صفت یہ صفت ہے کس کے لیے؟ ایو کے لیے۔ اب یہاں پر یا حرف ندا جو ہے، یہ یا حرف ندا کیا ہے؟ محذوف ہے، جو قائم مقام ادعو ہے۔ اعلیٰ پھر حرف تنبیہ ہے، یہ موصوف اور صفت یہ مل کر یہ کیا ہے؟ اس کے لیے مفعول بھی ہے، ادعو کے لیے۔ ادعو فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر ندا ہے، اور اعلیٰ حرف تنبیہ ہے۔ انجلی یہ تن جلینے سے بنا ہے، تن جا لینا، اور تن جلینا واحد مؤنث مخاطب، مضارع واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اور ان جلی سے بنا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث مخاطب امر کا صیغہ ہے ان جلی۔ تو شعر کا معنی یہ ہے کہ اے لمبی رات، الانجلی بصبح، الا انجلی بصبح، الانجلی بصبح، کہ تو چلے جا، یعنی تو صبح سے روشن ہو، صبح سے بصبح، صبح سے روشن ہو بصبح۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمنا تو کرتے ہیں کہ رات ختم ہو جائے اور صبح، اس لیے کہ اس کے نزدیک جو ہے محبوب چیز کون سی ہے؟ وصال یار ہے، اور وہ وصال یار کی وہ امید ہی نہیں کرتا، کہ امید نہیں کرتا کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ ومن اصباح من کبھی امثلی، کہ صبح بھی آپ سے کچھ بہتر نہیں ہے، اور نہیں ہے تم سے صبح کچھ بہتر۔ من کا یا من کے بامثلی، من کا بامثلی یا من کے، جو بھی اگر لیل کو دیکھے تو لیل جو ہے مؤنث ہے، یا مذکر لے لے تو مذکر۔ اب یہاں پر انجلی جو ہے یہ فعل ہے، اس میں یا جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور بصبح جار مجرور ہے، تو یہ متعلق ہے انجلی کی۔ واو حالیہ ہے، ومن اصباح ما نافیہ ہے، الاصباح اسم ما نافیہ ہے، اور من کا جار مجرور ہے، متعلق مقدم ہے، متعلق مقدم ہے بامثل، بار فجر امثل مجرور ہے، جار مجرور، یہ خبر ہے کس کی؟ یہ خبر ہے ما نافیہ کے، اور ما نافیہ اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہے، اور حال ذوالحال مل کر یہ فاعل ہے انجلی کے لیے۔ انجلی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ جواب ندا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جواب ندا ہے، ندا اور جواب ندا مل کر دونوں جملہ ندائیہ ہے۔ اب یہاں پر ہے والارشاد، والارشاد جس طرح دعا کے لیے امر کا صیغہ جو ہے دعا کے لیے، اس طرح التماس کے لیے، اس طرح تمنا کے لیے، اور اس طرح ارشاد کے لیے بھی۔ ارشاد کے معنی، ارشاد کا معنی ہے رہنمائی اور نصیحت، کہ
آپ کی بھلائی اس میں ہے کہ اذا تداینتم کہ جب تم معاملہ کرے بدین ادار کی الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک فاکتبو تو اس کو لکھا کرو. ابھی فاکتبو یہ کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے. فاکتبو امر کا صیغہ ہے. لیکن آپ اگر دیکھ لیں کہ یہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو اس کو ضرور لکھنا یہ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جتنی بھی مسلمان ہیں کبھی کبھی ادار کا کاروبار کرتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں. لیکن یہ تو یہاں اس سے یہ پتہ چلا یہاں پر فاکتبو کا صیغہ جو ہے یہ امر کے لیے نہیں ہے. یہ امر کے لیے نہیں. طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم یعنی مع الوجوب نہیں ہے کہ یہ واجب ہے کہ آپ جب بھی معاملہ کریں وہ لکھتے ہیں. لیکن یہ ایک نصیحت اور ایک رہنمائی ہے کہ آپ اس طرح کر لیں تو آپ کو دنیا کا فائدہ ملے گا اور آخرت کا فائدے کا اس پر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر امتثال امر پر کر لیں تو اس میں بھی فائدہ ہے. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. یہاں پر پانچواں ہے وہ تحدید. جس طرح امر کا صیغہ جو ہے وہ کبھی کبھی دعا میں مستعمل ہے, کبھی التماس کے لیے مستعمل ہے, کبھی تمنا کے لیے, کبھی ارشاد کے لیے, تو اس طرح تحدید کے لیے بھی کبھی کبھی مستعمل ہے. جس طرح اعملوا ما شئتم, ویسے آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اعملوا ما شئتم کہ اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے قرآن میں کہ جو تم چاہتے وہ کر لو, ہمارا جی جو چاہے وہ عمل کر لو. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر سیاق و سباق اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے جو آیت ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا, ان الذین یلحدون فی آیاتنا, جو ہماری آیاتوں میں کجی کا تلاش کرتے ہیں, آیاتنا جو ہمارے آیتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں, لا یخفون علینا وہ ہم سے ڈکے چھپے نہیں ہیں, وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو جو کجی تلاش کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ. تو ابھی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت میں اگر وہ آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا سلامت آ جائے ہمارے پاس تو یہ بہتر ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اعملوا ما شئتم جو تم کرنا چاہو وہ کر لو, اور جو تم کرنا چاہو وہ کر لو, اور انہ بما تعملون بصیر. تو یہاں پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے, کس کے لیے؟ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے. ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے. یہاں پر امر نہیں ہے کہ جو تم چاہو وہ کر لو, یہاں پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم ابھی جو کرنا ہے وہ کر لے, قیامت کے دن دیکھ لیں گے. تو یہاں ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے, امر کے لیے نہیں ہے. یہاں پر ہے وہ تعجیز. تعجیز میں ہے یا لبکرن انشروا لی کلیبن, یعنی میرے بھائی کو آپ زندہ کرو. اے بنی بکر میرے بھائی کو زندہ کرو. اے بنی بکر این الفرار, یا لبکرن این الفرار, کہ تم کہاں تک بھاگو گے, کہاں تک بھاگ جاؤ گے, میرے بھائی کو زندہ کرو. ابھی یہاں پر ان شروع کا جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے, لیکن یہاں پر امر جو ہے یہ متعذر ہے, کیونکہ امر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم ہے. کیا ہے؟ مع اللزوم کہ وہ کام وہ کر سکے, وہ کر سکتا ہے, اور وہ واجب ہو جائے, وہ لازم وہ کام کر لے اس کے بارے میں. تو ان شروع میں جب شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان شروع لی کلیبن, تو ان شروع زندہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا.
تو بنی بکر کیا اس کو زندہ کرے گا. تو یہ جو ہے انشروا لی کلیبن یہ تعجیز کے لیے ہے، یعنی اس کے عجز کو بتانے کے لیے ہے، اس کے عجز کو بتانے کے لیے، عاجز بتانے کے لیے، عاجز بتانے کے لیے کہ تم عاجز ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا لبکر انشروا لی کلیبا کہ میرے بھائی کلیب کو میرے لیے زندہ کرو. یا لبکر این الفرار تم کہاں تک بھاگو گے. تو یہاں پر یہ انشروا فعل یہ اگرچہ صیغہ امر کا ہے لیکن یہاں امر میں مستعمل نہیں ہے بلکہ تعجیز میں مستعمل ہے. تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ امر کا جو صیغہ ہے طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اپنے معنی اصلی سے نکل کر معنی مجازی دوسرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سیاق و سباق اور مکمل کو دے کر اس پر قرین لفظی یا قرینہ عقلیہ موجود ہو. مضمون کو دیکھ لے چاہے عقلیہ ہو یا لفظیہ جو بھی قرینہ ہو، لیکن قرینہ ہو، اگر قرینہ نہ ہو تو یہ اپنے امر کا معنی اسے مراد لیا جائے گا، دوسرا معنی مراد نہیں لیا جائے گا. دعا میں ہم نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، ایک تو سلیمان علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں تو اس قرین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر امر نہیں ہے، اور ایک یہاں پر مضمون سے ہم پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ شکر مزید شکر کی توفیق اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہاں پر چھوٹے کا بڑے سے مانگنا ہے اور عاجزی کے ساتھ ہے. دوسرا التماس ہے، اس لیے کہ یہ اپنے برابر سے کہہ رہے ہیں کہ قولی کا تو اپنے برابر سے کہہ رہے ہیں، اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں. اور جب ایک بندہ متکلم اور مخاطب دونوں دوست ہے، جب ایک دوست دوسرے سے مانگتے ہیں تو اس کو التماس کہتے ہیں، اس کو اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ اس کو التماس کہتے ہیں، اس کو امر نہیں کہتے. تو اگرچہ صیغہ اعطنی امر کا ہے لیکن یہاں پر التماس ہے. تمنی میں یہاں پر علی ایھا اللیل الطویل علی انجلی بصبح علی انجلی بصبح وما الاصباح منک بامسری، تو یہاں پر یہ امر کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر مخاطب کیا ہے؟ لیل ہے، اور لیل جو ہے اس سے طلب الفعل ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے شاعر نے صرف یہ تمنا ظاہر کیا ہے کہ یہ رات ختم ہو جائے، یہ رات کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے اور صبح ہو جائے. تیسری مثال ارشاد اذا تداینتم بدین من فاکتبوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ قرآن کریم میں اگر یہ امر کا صیغہ ہو تو پھر تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جو بھی معاملہ کرے وہ لکھ لے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت سارے معاملات کرتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلے کہ یہ امر کس کے لیے؟ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. ہاں اگر اس سے معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں آپ کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ، اس میں صرف امتثال امر کی وجہ سے ہے، باقی نہیں ہے. تحدید اعملوا ما شئتم کہ یہاں سے پہلے جو سیاق و سباق چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ تم اب جو بھی عمل کرتے ہو یا جو کچھ کہتے ہو، تمہارے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اعملوا امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ امر کا صیغہ جو ہے یہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم نہیں ہے، یہ مع الوجوب نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے لیے؟ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہے. والتعجیز نحو یا لبکر انشروا لی کلیبا، تو یا انشروا فعل امر ہے لیکن یہ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء مع اللزوم یا مع الوجوب نہیں ہے، بلکہ تعجیز کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر طلب ممکن ہی نہیں ہے اس کا کہ یہ زندہ کرنے کا، اس وجہ سے یہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں امر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ تعجیز کے لیے، ان کو عاجز بتانے کے لیے کہ تم عاجز ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. آگے جو 6 اور ہے معانی جس میں امر کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے معنی مجازی میں قرینے کے ساتھ، اس کو آگے اسباق میں پڑھیں گے. یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.